اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ہر طرح کی کامل اور سچی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، جو سب جہانوں کا رب ہے، بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا، جزا اور سزا کے وقت کا مالک ہے۔ اے ان صفات کاملہ والے معبود، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں بالکل سیدھے اور صحیح راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچائیں، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، جو نہ بعد میں مورد سزا ہوئے اور نہ گم کردہ راہ۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ البقرہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم، یعنی میں اللہ کامل علم رکھتا ہوں۔ یہی ایک اعلیٰ درجے کی اور کامل کتاب ہے، اس میں شبہ اور نقصان والی کوئی بات نہیں، متقیوں کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ انہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جو اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اور تم سے پہلے اتارا گیا تھا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس اعلیٰ درجے کی ہدایت پر متمکن ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور یہی لوگ دین و دنیا میں بامراد ہیں۔ لیکن جو کفر پر قائم ہو گئے، اب چونکہ تمہارا انہیں متنبہ کرنا یا نہ کرنا ان کے لیے برابر ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور بعد میں آنے والے دن پر ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اپنے سوا کسی کو محروم نہیں کر رہے اور وہ محسوس نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا، اللہ نے اسلام کو کامیاب کر کے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے ہمیشہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب مقدر ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو، یہی لوگ دراصل فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور و احساس نہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے دوسرے ایماندار لوگوں کے ایمان لانے کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان ناسمجھوں کے ایمان لانے کی طرح ایمان لائیں؟ دیکھو، حقیقت میں خود یہی ناسمجھ ہیں، مگر یہ اپنی حالت کو نہیں جانتے۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے سرغنوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو انہیں محض خفیف بنانے والے ہیں۔ اللہ انہیں خفیف و حقیر کر دے گا، وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ ہیں کہ اپنی سرکشی کے طوفان میں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ انہی لوگوں نے بجائے ہدایت کے گمراہی اختیار کر لی ہے، مگر نہ ان کا یہ لین دین نفع مند ثابت ہوا اور نہ وہ درست راہی اختیار کرنے والے بنے۔ ان کی حالت تو ایسی ہے جیسے کسی نے تاریکی میں آگ سلگائی، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا
تو اللہ نے ان منافقوں کا اجالا دور کر دیا اور انہیں مختلف قسم کے اندھیروں میں اس حال میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ اپنی گمگشتگی سے لوٹیں گے نہیں۔ اور بعض منافقوں کی حالت ایسی ہے جیسے مفید بارش بادل سے برستی ہے، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے، ہولناک آوازوں کے باعث مر جانے کی دہشت سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ خیرگی کا یہ عالم ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بینائی اچک کر لے جائے گی۔ جب بھی وہ انہیں چمک دکھاتا ہے تو اس کی روشنی میں چند قدم چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جائے تو رک جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سنوائی اور بینائی بالکل سلب کر لے۔ اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم ہر طرح کی آفات سے بچے رہو، جس نے تمہارے لیے اس زمین کو راحت کے لیے بنایا اور آسمان کو حفاظت کا ذریعہ اور بادل سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے بطور رزق قسم قسم کے پھل پیدا کیے، سو تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تم اس قرآن کی سچائی کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر وقتاً فوقتاً نازل کیا ہے کسی تردد میں ہو کہ یہ من جانب اللہ ہے یا نہیں، تو اگر تم اس تردد میں سچے ہو تو اس کی سی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جنہیں اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے اپنے وہ سب مددگار بھی بلا لو۔ پھر بھی اگر تم نے مقابلہ نہ کیا، اور یاد رکھو آئندہ بھی ہرگز اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو اس پر ایمان لاؤ اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور بت پرست بنیں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے مناسب کام کیے، بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے گھنے باغ ہیں جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل بطریق احسن دیا جائے گا تو وہ کہیں گے، یہ تو وہی وعدہ رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ان کے اعمال اور وعدہ سے ملتا جلتا اور بار بار دیا جائے گا، اور ان باغوں میں ان کے ہر پہلو سے پاک و پارسا کیے گئے ساتھی ہوں گے، اور وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ اللہ جنت کے بیان کے لیے کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں رکتا، خواہ وہ ایک حصہ ہی کی ہو یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی۔ پھر جو لوگ ایمان لا چکے ہوتے ہیں وہ تو اچھی طرح جان لیتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل درست بیان ہوئی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کا اس مثال کے بیان سے کیا منشا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو گمراہ قرار دیتا اور ان کی گمراہی ظاہر کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعہ ان بد عہد لوگوں کے سوا کسی کو گمراہ قرار نہیں دیتا جو اللہ کی اطاعت کا عہد اس کے پختہ کر دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس تعلق کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ زیاں کار ہیں۔ اے لوگو، تم کس طرح اللہ اور اس کے احکام و صفات کا انکار اور اس کی بے قدری کرتے ہو، حالانکہ تم بغیر زندگی کے تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ زمین سے اوپر بلندیوں کی طرف متوجہ ہوا، اور انہیں مکمل 7 آسمان بنایا اور ان کی ضرورت کا لحاظ کر لیا، اور وہ ہر چیز کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اے انسان، اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں اس ملک میں ایک خلیفہ معمور کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا
کیا آپ اس میں ایسے لوگ بھی پیدا کریں گے جو اس میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ حالانکہ جس حد تک آپ کی تسبیح و تقدیس کا سوال ہے، آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کے بے عیب ہونے اور آپ میں سب عظمتوں کے پائے جانے کا اقرار تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اس پر اللہ نے کہا، میں یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو ضرورت کے سب نام سکھائے، پھر جن کے وہ نام تھے انہیں ملائکہ کے سامنے کیا اور کہا، جب تم درست بات کہہ رہے ہو تو مجھے ان کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا، آپ بے عیب ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کوئی علم نہیں۔ یقیناً آپ ہی کامل علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ اس پر اللہ نے کہا، اے آدم، ان چیزوں کے نام انہیں بتاؤ۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام انہیں بتا دیے تو اللہ نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کے اظہار سے تم قاصر ہو۔ اور اس وقت کا بھی تصور کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا آدم کی اطاعت کرو، تو سب نے اطاعت کا اقرار کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے سختی سے انکار کیا اور بڑا بننا چاہا، اور وہ کیوں ایسا نہ کرتا جبکہ وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو اور جہاں سے جب اور جس طرح چاہو، اور اس میں سے آزادی سے اچھی طرح کھاؤ۔ تمہیں ضروریات زندگی سہولت اور کثرت سے ملیں گی، اور دیکھو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخر شیطان نے ان دونوں کو اس ممانعت کے بارے میں ان کے ارادے کے بغیر لغزش دے دی، اور اس طرح انہیں اس حالت امن سے جس میں وہ تھے نکال دیا، اور ہم نے انہیں کہا، یہاں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے اس ملک میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے فائدہ اٹھانا مقدر ہے۔ اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کئی مفید باتیں حاصل کیں، تب وہ خدائے برتر اس کی طرف فضل سے متوجہ ہوا۔ یقیناً وہی فضل سے متوجہ ہونے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا، تم سب اس حالت سے نکل جاؤ، یقیناً پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی نہ کوئی راہبری کا سامان آئے گا، تو اس وقت جو لوگ میری راہبری کے پیچھے چلیں گے تو نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری باتوں کو جھٹلایا وہی آگ میں گرنے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ اے اسرائیل کی اولاد، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں تمہیں دے چکا ہوں، اور میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے، بس صرف مجھی سے اس طرح ڈرو جس میں احتیاط شامل ہو، اور جو ڈر کام کی طرف رغبت پیدا کرے۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، جو اس صحیفے کو سچا کر دکھانے والا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اور تم اس قرآن کے پہلے منکر نہ بنو، اور میری باتوں کے بدلے تھوڑی قیمت یعنی مفاد دنیا نہ لو، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو، اور ایسا نہ کرو، یہ بڑی ملامت کی بات ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملاؤ اور سچ کو چھپاؤ۔ اور دیکھو، نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دو، اور فرما برداری اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب اور افسوس کی بات نہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ تم الہی کتاب توریت پڑھتے ہو؟ کیا اسے پڑھ کر پھر بھی تم اپنے آپ کو ایسی حالت سے نہیں روکتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور یہ دونوں باتیں یقیناً بڑی مشکل ہیں،
مگر ان عاجزی اور فرما برداری اختیار کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانے والے ہیں۔